السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت دن کے بعد آج میں اپنا یہ ولاگ بنا رہی ہوں۔ بس گھر میں کچھ پچھلے دنوں پریشانی آ گئی تھی۔ اچھا، آپ نے یہ کبھی محسوس کیا ہے کہ اگر کبھی ہم بیمار ہو جائیں یا ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، کوئی ہمارا پیارا جو ہمیں بہت عزیز ہو بیمار ہو جائے، تو ہم اچانک سے اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہم اللہ تعالیٰ سے مختلف طریقوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کیا چیز پسند آ جائے، کون سی دعا، کون سا ہمارا مانگنے کا انداز پسند آ جائے اور اللہ ہماری دعا کسی طریقے سے بس قبول کر لے۔ کیونکہ مانگتے تو ہم اسے روٹین میں بھی ہیں نا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں۔ ہم بس ایسی تڑپ دل میں ہو جاتی ہے کہ بس اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، کیونکہ ہمیں ایک واحد ذات ہے، ہمیں اسی پہ ہی اتنا ایمان ہے، ہمارا اسی پہ ہی یقین ہے کہ وہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سن رہا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، دل سے تو مانگو۔ ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے واقعی میں دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر کبھی ہمیں ایسا شوق لگتا ہے کہ ہم ایک دم سے بس پھر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ بس یہی کچھ ایسی پریشانی ایسی ہمارے گھر میں آئی۔ میرے میاں کے بڑے بھائی ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، انتہائی شفیق انسان ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی شاید کم ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مطلب دیتا تو ہر کوئی ہے، غریبوں کو مدد کرتا ہے، لیکن ان جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا، بالکل بھی نہیں دیکھا۔ واقعی میں اللہ نے انہیں نئی زندگی اسی لیے دی ہے کہ ان کی جو وہ کرتے ہیں اوروں کے لیے، پتہ نہیں کس کی دعا ان کے کام آئی ہے۔ واقعی میں ان کو شوگر بھی ہے، اور جس دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو صبح سے ہی ان کے مطلب گلے میں بہت درد تھا، ٹونسلز ان کو ہو رہے تھے 2-3 دن سے، تو کافی ان کے پین رہا۔ آفس سے لے گئے، وہ ان کی اپنی ایجنسی ہے الحمدللہ، تو وہاں پر ان کے سارا دن ہو گیا، درد کافی بڑھ گیا، وہاں انجیکشن بھی لگوایا انہوں نے۔ جب 4 بج گئے، ان کی حد مطلب برداشت ختم ہو گئی، برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے میری میاں کو کال کی، وہ یہاں سے گئے، ان کو ڈاکٹر کے لے کر گئے، لیکن ایک ڈاکٹر نے کہا، فیملی ڈاکٹر نے، کہ نہیں تو ٹونسلز کا پین ہے، انجیکشن لگوا لیں اور ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بس اللہ کی مدد، اور بس اللہ نے زندگی دینی ہوتی ہے نا جب انسان کو، تو میرے ہسبینڈ کو کلک کیا تو بس ان کو کارڈیالوجی ہی لے گئے سیدھا، تو وہاں ای سی جی میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ تو ہارٹ اٹیک میں ہی تھے، اس ٹائم ان کو ہارٹ اٹیک ہی ہو رہا تھا۔ بس اللہ کا کرم اور دعائیں واقعی انسان کے کام آتی ہیں۔ واقعی مجھے بالکل یقین تھا، اور اب اور پختہ یقین ہو گیا کہ دعاؤں میں واقعی بہت اثر ہوتا ہے۔ بس یہاں کارڈیالوجی میں 2 مہینے تک ٹائم نہیں ملتا، انجیوگرافی کا، انجیوپلاسٹی کا، اور یقین کریں کہ مطلب 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ان کی ای سی جی بھی ہو گئی، اور فوراً وہ انجیوگرافی کے لیے چلے گئے، اور ساتھ ہی ان کا اسٹنٹ بھی ان کو ڈل گیا۔ اللہ نے بالکل نئی زندگی دی، کیونکہ ان کو بہت ہی سویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اللہ نے بس واقعی میں زندگی دی، ہماری دعائیں سنی، اور بس کیونکہ میرے سسر کے جانے کے بعد سب سے بڑے گھر میں میرے جیٹ ہی ہیں، اور باقی بہت ہی شفیق انسان ہیں، اور میرے سسر کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی عظیم انسان ہے، اللہ لمبی زندگی دے۔ بس سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن ایک بات جو ایک بہت نوٹیسیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹونسلز نہیں، وہ ہارٹ کا ہی درد تھا جو پین تھا، اور یہ اب مختلف لوگوں سے پتہ چلا کہ جن کو شوگر ہوتا ہے ان کو واقعی میں ہی ہارٹ میں پین نہیں ہوتا ہے، ان کو یا تو ٹونسلز میں پین ہوتا ہے، یا ان کی رائٹ سائڈ پہ پین ہوتا ہے، کسی کو کہیں ہوتا ہے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اور یہی ہمارے ابو کے ساتھ ہوا تھا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ابو بھی اچانک سے ہی چلے گئے تھے 2020 میں، اچانک سے ان کو 11 جون کو صبح صبح ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ابو ماشاءاللہ اتنے ینگ اور اتنے صحت مند، لمبے چوڑے، کہ مطلب
ہمیں اب تک بھی یقین نہیں آتا، مجھے تو بالکل بھی اب تک یقین نہیں آتا ہے کہ ابو جی ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ لمحہ بس بہت ہی پینفل تھا، مطلب جب ابو جی گئے ہیں، ہاں مطلب وہ نہیں بھولتا شاید۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں شاید اپنی محبت میں، ہمیں کچھ لوگ اتنے زیادہ پیارے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا کہ ہم ان سے بچھڑ بھی سکتے ہیں، حالانکہ یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم جانے کے لیے ہی آئے ہیں، ہم نے یہاں سے جانا ہی ہے بس۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بچھڑنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور واقعی ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ابو کے جانے کے بعد اسپیشلی میں اپنا کہوں تو واقعی میں اللہ کے اور قریب ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے واقعی آپ کا ایک بانڈ وہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ ابو چلے گئے تو ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جنت میں ہی ہوں گے۔ ہمارے خواب میں جب بھی آتے ہیں وہ بہت ہنستے ہی مسکراتے ہوئے آتے ہیں، تو کوشش کرتی ہوں کہ اچھے کام کروں، نیک کام کروں کہ ہم بھی اپنے ابو کے پاس جائیں، جنت میں ہی جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے کہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، بس یہی کوشش ہے۔ اور بس دنیا واقعی ایک ایسی جگہ ہے کہ بس ہم آ کے کچھ تو اس میں کھو ہی جاتے ہیں کہ شاید یہی کوئی بس ہمارا ایک مستقل ٹھکانہ ہے، بس ہم ڈریسز بنانے میں، اپنے گھر کو سجانے میں، اور جی دنیا دکھاوے میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اچھا ایسے نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن سب کو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، کوشش کریں ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کام پسند آ جائیں۔ اسپیشلی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسپیشلی قرآن پاک ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کلاسز لینے نہیں جا سکتے ہیں آن سائٹ فزیکل، تو آپ آن لائن جوائن کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہم سے اس میں کیا ہمیں بتایا ہے، ہمیں کیا ڈائریکشنز دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، بکس پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگیوں کو تھوڑا چینج کریں، قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں دے، ہمارے پیاروں کو، ہمارے ماں باپ بہنوں بھائیوں کو، سب کو، گھر والوں کو، سب کو خوش باش رکھے، زندگی لمبی دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ